حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہوشمند مدبر، تجربہ کار مفکر اور باہمت سپہ سالار تھے۔ آپ کی خلافت آپ کے اس خطبہ خلافت کی عملی تفسیر تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، جو شخص تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ قوی ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور جو شخص تم میں سب سے زیادہ قوی ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق نہ لے لوں۔ اے لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں، خود کوئی نئی بات پیدا کرنے والا نہیں۔ جب تک میں راہ حق پر رہوں میری مدد کرو، اور جب اس راہ سے ہٹوں تو مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دو۔ فتنہ ارتداد کی اندھیریوں کا پردہ چاک کرنے میں آپ کے فکر روشن نے جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کی پیشانی کا نور ہیں۔ پھر ایرانی اور رومی شہنشاہیت کا تختہ الٹنے کے لیے جن کے مظالم سے دنیا کراہ رہی تھی، پہلے آپ ہی نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ قرآن کریم جو دین اسلام کی بنیادی قانون ہے، اس کی صورتوں میں مصحف کی صورت میں جمع اور ترتیب آپ ہی کا شاندار کارنامہ ہے۔ آپ کی انہی خصوصیات کی بنا پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خدا کے نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں آپ ہی افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صرف جزیرۃ العرب پر باقاعدہ اسلامی حکومت تھی۔ آپ نے جزیرۃ العرب کو 10 ولایتوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ ہر ولایت پر آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے ایک امیر مقرر تھا۔ انتظام ملکی کے علاوہ نماز کی امامت، مقدمات کی سماعت اور حدود و قصاص کا اجرا بھی اسی امیر سے متعلق ہوتا تھا۔ ولایات اور ان کے عمرہ کی تفصیل کچھ یہ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں طے کیے گئے تھے۔ آپ نے پورے جزیرہ عرب کو 10 ولایتوں میں بانٹا تھا، اور پہلا جو ولایت ہے وہ مکہ معظمہ ہے، اور مکہ معظمہ کے امیر آپ نے عتاب بن اسید کو بنایا۔ طائف کے امیر عثمان بن ابی العاص تھے، اور صنعاء کے امیر مہاجر بن ابی امیہ تھے۔ حضرموت کے امیر زیاد بن لبید اور خولان کے امیر یعلا بن امیہ، زبید کے امیر ابو موسیٰ اشعری اور جند کے امیر معاذ بن جبل اور جرش کے امیر عبداللہ ابن سور تھے، اور بحرین کے علا ابن حضرمی اور نجران کے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ حضرات جو ہیں ان ولایتوں کے امیر تھے۔ عراق اور شام میں ابھی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور وہاں کے نظم و نسق کی ذمہ داری بھی سالاران افواج ہی کے ہاتھ میں تھی۔